برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حیدرآباد نیوز کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ بدھ کو ہم آپ کی خدمت میں لوکل مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اب ہم نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں ہمارے ویور جو ہیں وہ اپنی طرف سے تجاویز بھیجتے ہیں، اور بعض تو ہمیں موضوع بھی بتاتے ہیں کہ اس پرٹیکولر موضوع پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ مہنگائی اور ضروری اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ توجہ دلائی جائے اور توجہ دی جائے، تو میں اس پہ عرض یہ کروں گا کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ کسی وقت میں تو باقاعدہ اس کا ایک نظام ہوتا تھا، اور مارکیٹ کمیٹی اس سارے سسٹم کو لے کے چلتی تھی، اسی سسٹم میں پھر ضلعی انتظامیہ انوالو ہوتی تھی، اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں کامیاب رہتے تھے۔ اب کیونکہ آٹا، دال، دودھ، سبزیاں، چاول اور مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت اور گائے کا گوشت اور دیگر ایسی ہی ضروری اشیاء جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں، تو ان کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا، ان کی قیمتوں پر نظر رکھنا، اور یہ جو بازار سے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے اس کو بازار سے ختم کرنا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا، مطلب جڑ سے نکالنا اس کو، یہ بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو کہ ایسا میں نے جیسے عرض کیا کہ اس سے پہلے ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے ان کاموں کو کیا جاتا تھا، جو اس طرح نہیں ہو پا رہا، مگر حکومت ہمیشہ رمضان کے مہینے میں اس پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے۔ تو جو ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ان ساری ضروری اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جس پر ہمارے جو ہے ویورز جو ہیں انہوں نے اس طرف توجہ دلانے کی بات کی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو دودھ ہے اور گوشت ہے اور آٹا ہے اور مرغیاں ہیں، ان کی تو باقاعدہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس پر نظر رہتی ہے، اور مگر مرغی کا تو خیر مرغی کے گوشت کا تو وہ سینٹرلائزڈ ہے، اور ان کی ایک ایسوسیشن ہے، اور باقاعدہ اس کا حکومت کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ مرغی کی دونوں تینوں قسمیں اور انڈوں کی قیمتوں کا جو ہے وہ تشہیر کرتے ہیں اور پریس میں دیتے ہیں، جو سب کے لیے اس کی قیمتوں کا سب کی نظر سے گزرتا ہے۔ تو مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، اور دیگر جیسے دالیں ہیں، دالوں کا تو وہ انٹرنیشنل ہے، دالیں بہت ساری جو ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر ڈالر کے ساتھ فلیکچویٹ کرتا ہے، مگر پھر بھی حکومت کو اس پہ نظر رکھنی ہے اور رکھنی چاہیے۔ تو دودھ اور گائے اور بکرے کے گوشت کا وہ بھی اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کہیں نہ کہیں حکومت نظر آنی چاہیے کہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ بڑے سوچ بچار کے بعد اس پر جو ہے وہ بڑھائی گئی ہیں یا ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو تمام معاملات چلانے کے لیے گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ دار جو ہیں جو اس معاملات کو، انہیں اپنی خدمات، اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دینا چاہیے۔ اداروں کو اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے ان بالخصوص ان آٹا اور دال اور انتہائی ضروری چاول اور دیگر اور آٹے چکیوں کے اوپر پہلے حکومت کی بڑی گہری نظر تھی، جو وہ اب بظاہر کوئی ان کا رابطہ آپس میں نظر نہیں آ رہا۔ کہ ایک
بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اسی سے حاضر ہوں گے, اسی موضوع کے ساتھ آگے فردر. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی قیمتوں اور مہنگائی کی. تو میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس توجہ طلب اور حیدرآباد نیوز کے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا, اور فیس بک پہ اسے دیکھنے کے لیے HYD نیوز PK HYD نیوز PK اس بغیر اسپیس کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنی گراں قدر جو ہے تجاویز سے آگاہ کیجیے گا, تاکہ ہم پھر آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کی جو ویژن ہے اس کے مطابق اس پروگرام کو کر سکیں. تو بات ہو رہی تھی کہ قیمتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان سے قبل ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرا ذاتی اور بعض بازار سے جو خریداری کرتے ہیں اور جو اس پہ نظر رکھتے ہیں, ان سے گفتگو ہونے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ 25 سے 30% قیمتوں میں روزمرہ کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے وابستہ ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری لوکل مارکیٹ سے وابستہ ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ کوئی خصوصی نظر رکھیں اور اس کو بگڑنے سے بچائیں. تو اب کیونکہ ایک طرف تو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس قیمتوں کا جو ہے صاحب حیثیت ہو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا بالکل جو غربت کی لکیر پر نیچے ہے وہ ہو, ان سب پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور وہ سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو میں کہتا چلوں کہ ایک تو یہ جو ابھی میں اپنے شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کہ جو انکروچمنٹ ریموول کی مہم شروع ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ یہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, بلکہ صرف ہونا ہی نہیں چاہیے, ہمیشہ کے لیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور انکروچمنٹ ہونے سے پہلے اس کو روک دینا چاہیے. تو اس انکروچمنٹ ریموول کا جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ جو ہے وہ روزمرہ کے کام کرنے والا ہوا ہے, اور وہ جو ہے اپنی روزی اس طرح سے نہیں کما پا رہا جس طرح وہ کماتا تھا اور اپنے گھر کو چلاتا تھا. یہ ہمارے چینل کو اس قسم کی تجاویز آئی ہیں کہ بلکہ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے, یہ اپنی اس میں جو ہے وہ شکایت کہہ لیں یا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ شہر میں, کیونکہ یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اس کے جو چاروں طرف گرد و نواح میں جو چھوٹے گاؤں, دیہات اور شہر آباد ہیں, ان شہروں سے بوپاری حیدرآباد شہر آتے ہیں خریداری کی غرض سے. نہ صرف بوپاری آتے ہیں بلکہ لوگ وہاں سے خریداری کے غرض سے آتے ہیں. آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو خریداری بازاروں میں گہما گہمی ہونی چاہیے تھی, یہ گہما گہمی ہوتی ہے, مگر اس مرتبہ یہ انکروچمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اس طرح سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں جس طرح سے دیکھے جاتے تھے یا جس طرح سے چلتے تھے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ شہر میں جب امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو پھر کاروبار بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے اور کاروبار بہتر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو جو شروع کیا گیا اس کے لیے بھی
کوئی نہ کوئی پالیسی وضع کرنی چاہیے تاکہ کاروباری حضرات اور بالخصوص یہ جو کہ روزانہ کی مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلاتے ہیں وہ اپنے گھر کے اخراجات کو اپنے کچن کو چلا سکیں. اب دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو روزمرہ کی ضرورت خورد و نوش کی اشیاء جو ہیں یا یہ ہے کہ عام فہم الفاظوں میں کہ قیمتوں کو مستحکم کیسے رکھا جائے, قیمتوں پر کنٹرول کیسے رکھا جائے, تو یہ صرف حکومت کی اکیلے کی ذمہ داری تو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر سے جو ہے کنزیومرز کا کوئی گروپ پیدا کرے, کنزیومر سوسائٹیز کو پیدا کرے, اور کنزیومر سوسائٹی صرف پیپر والی کنزیومر سوسائٹی نہ ہو. اس سے پہلے کیونکہ اس سے پہلے سوسائٹیز بنی, بلکہ سوسائٹیز موجود ہیں کنزیومر سوسائٹیز, مگر وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں جس طرح سے انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. وہ صرف پیپر کی حد تک ہیں یا پھر کنونشن اور کانفرنس کی حد تک ہیں, وہ بھی مہینوں میں سالوں میں ایک آدھ ان کی کنونشن اور وہ کانفرنس ہو جاتی ہے جس سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کنزیومر سوسائٹی موجود ہے. میں عوام الناس کی اور صاحب رائے, صاحب حیثیت میں اشخاص سے اور ان سے میں ان کی توجہ میں اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہ جو ہیں اپنے اندر سے کوئی اس قسم کی, اب تو ماشاءاللہ کنزیومر کورٹیں بھی بن گئی ہیں جہاں پہ مہنگائی سے متعلق, مگر جب تک آپ کے پاس کوئی تربیت نہیں ہوگی, جب تک آپ کو اس کا پروسیجر نہیں معلوم ہوگا, جب تک آپ اس طریقے سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے ہی کنزیومر سوسائٹی بننی چاہیے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور وہ ان کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں عرض کروں کہ اس پر توجہ دیجیے گا اور آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.